چینل داستان گو کی طرف سے تمام سامعین اور حاضرین کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے خالی بنگلہ۔ سہیل بیوہ ماں اور 3 چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا واحد سہارا تھا۔ اس کی زندگی غربت اور دکھوں کی چکی میں پس رہی تھی۔ بڑی مشکل سے سہیل کو گورنمنٹ کی نوکری ملی تھی جو اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ سہیل کو محکمہ جنگلات میں فارسٹ آفیسر کا عہدہ بہت اچھا لگا۔ اس نے اپنا رخت سفر باندھا اور گھر والوں کو کڑے دل سے خدا حافظ کہا، کیونکہ وہ بہت دور دراز مقامات کی طرف جا رہا تھا جہاں سے روزانہ آنا جانا مشکل تھا، اور اس جگہ کی ویرانی اور وحشی جانوروں کی کثرت کی وجہ سے کافی بدنامی تھی۔ لیکن انسان کو روٹی کمانے کے لیے چاند پر بھی جانا پڑے تو وہ چلا جائے۔ بس سے اترنے کے بعد اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ اس سے کہا گیا تھا کہ محکمہ جنگلات کا کوئی ملازم اسے لینے آئے گا، مگر وہاں پہنچنے پر تو کوئی بھی نہ تھا۔ چار و ناچار اس نے مخصوص جنگل کی راہ لی جہاں اس کی ڈیوٹی تھی۔ شام زیادہ ہو گئی تھی اور رات کے سائے آہستہ آہستہ منڈلا رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے انجان راستوں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ دونوں طرف اونچے اونچے گھنے درخت تیز ہواؤں کے جھونکوں سے جھول رہے تھے۔ خشک پتوں کی سرسراہٹ اور ہوا میں خنکی سے سہیل کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے رات کے 8 بج چکے تھے، لیکن اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آدھی رات ہو۔ دور اسے کوئی عمارت نظر آئی جہاں مدھم سی روشنی تھی۔ سہیل کی ڈھارس بندھی اور وہ تیز تیز قدموں سے اس جانب رواں دواں تھا۔ جب اپنی منزل مقصود پر پہنچا تو اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ پسینے سے شرابور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، کیونکہ اب اس کے پاؤں جواب دے چکے تھے اور زبان شدید پیاس کی وجہ سے تالو سے لگ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سہیل زمین پر آ گرا۔ اس کے بعد اسے کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ تو سہیل نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ شاید کوئی اسے اٹھا کر یہاں تک لایا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا جو پرانی طرز کا تھا۔ سارا فرنیچر پرانا معلوم ہو رہا تھا۔ زمین پر پرانی طرز کی ٹائلیں تھیں۔ اس نے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا اس کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ یکایک کسی نے آواز دی، صاحب السلام علیکم۔ سہیل ایک دم چونکا۔ اس کے سامنے ادھیڑ عمر کا نہایت کالا، نحیف اور دبلا پتلا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں ایک انجانی سی وحشت اور خالی پن تھا جس نے سہیل کو ہلکا سا خوف زدہ کر دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فضلو ہے صاحب۔ میں اس بنگلے میں 30 سال سے ملازم ہوں۔ آپ کے سارے کام میں ہی کروں گا۔ ناشتہ لاؤں صاحب؟ سہیل نے جواب دیا، نہیں، صرف گرم گرم چائے چاہیے، ملے گی؟ سہیل نے خوش مزاجی سے فضلو سے فرمائش کی تو فضلو نے حامی بھری اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ابھی اس بنگلے میں سہیل کو چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات جب وہ چہل قدمی کے لیے نکلا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ جیسے ہی وہ رک جاتا وہ انجانے قدم بھی تھم جاتے۔ سہیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے اس کی پیشانی پر گر گر کر اس کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ سہیل نے تیز تیز دوڑنا شروع کیا اور آخر کار اپنے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا لاک کھولنا چاہا وہ بغیر چابی کے کھل گیا۔ سہیل خوف سے چلایا، یہ کیسے کھل گیا؟ میں تو اس کمرے کو لاک کر کے گیا تھا۔
اس نے زور سے فضلو کو آواز دی، مگر یہ کیا؟ فضلو تو پہلے سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جواب دینے کی بجائے فضلو کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، سہیل نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ 1 مہینہ جیسے تیسے گزر گیا۔ ایک دن فضلو روتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرا 5 سال کا بچہ بخار میں جل رہا ہے، میں اسے قریب ہی موجود حکیم صاحب کے پاس لے کر جا رہا ہوں، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سہیل کا دل بھر آیا، اس نے فوراً جیب سے 500 روپے نکال کر فضلو کو تھما دی۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی کہ نیچے سے کسی کی سسکیوں کی آہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ جلدی جلدی نیچے پہنچا، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ وہی دکھ بھری رونے دھونے کی آوازیں سہیل کو پریشان کرتی رہیں۔ جب فجر کی اذان ہوئی تب جا کر وہ رونا دھونا تھم چکا تھا۔ شام کو کام سے واپس لوٹنے پر سہیل نے فضلو سے اس انجانی آواز کا پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، بہت بیمار ہے اور درد کی شدت سے وہ روتی ہے۔ اس بنگلے کے صحن میں ایک خوبصورت بیری کا درخت بھی تھا، جس کی شاخوں پر ہمیشہ ایک کالی بلی بیٹھی ہوتی تھی، جس کی کاٹ کھانے والی تیز نگاہیں سہیل کو چیرتی ہوئی آگے تک چلی جاتی۔ جب بھی سہیل اس کو دیکھتا اسے ایک جھرجھری سی آتی اور وہ وہاں سے چلا جاتا۔ کچھ دنوں بعد جنگل میں درختوں کی حفاظتی مہم کا آغاز ہوا۔ سہیل کو کام کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ جس بس کے ذریعے وہ بنگلے میں پہنچتا وہ بس 6 بجے کے بعد چلنا بند ہو جاتی تھی اور اب رات کے 8 بج رہے تھے۔ چاروں ناچار اس نے پیدل چلنا شروع کیا۔ راستے میں قبرستان تھا جو کافی وسیع اور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ٹارچ کی مدد سے سہیل آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے گھنگروؤں کے بجنے کی آوازیں آنے لگیں اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی گنگناہٹ کی صدائیں گونجنے لگیں۔ سہیل کو ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ چلتے چلتے اسے کسی کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سہیل کا دل اچھل کر اس کے حلق تک آ گیا۔ غور سے سامنے دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی جو بمشکل 16 سال کی ہوگی کھڑی تھی۔ سہیل ایک دم پریشان سا ہو گیا کہ رات کی اس گھڑی میں اس قبرستان میں نہ کوئی آدم نہ آدمزاد، اس خوفناک جگہ پر لڑکی، وہ بھی خوبصورت، یہاں کیا کر رہی ہے؟ لڑکی آگے بڑھی اور کہا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، اگر تم نے مجھے نہ بچایا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ سہیل نے کہا، تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ مجھے تو دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں۔ لڑکی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اور پگڈنڈی پر پہنچ کر اس نے سہیل کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ مجھے یہیں پر چھوڑ دو، میرا گھر قریب ہی ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنا نام ستارہ بتایا۔ سہیل اپنی راہ لینے لگا۔ جانے سے پہلے اس نے پیچھے مڑ کر ستارہ کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ دور دور تک کہیں بھی نظر نہ آئی۔ 1 ہفتے بعد درخت بچاؤ مہم کا کانٹریکٹر، جس کا نام ولی محمد تھا، سہیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے رہائش کا مسئلہ درپیش ہے۔ میں اسی جنگل میں پلا بڑھا ہوں، لیکن بچوں کے بڑے ہونے کے بعد اپنی فیملی کو شہر منتقل کرنا پڑا۔ میں بھی شہر میں زیادہ تر رہتا ہوں۔ سہیل نے اپنے بنگلے میں ساتھ رہنے کی ہمدردانہ پیشکش کی اور ولی محمد کو بنگلے کا پتہ بتایا۔ جیسے ہی سہیل نے بنگلے کا پتہ بتایا، ولی محمد ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا۔ ولی محمد نے پوچھا، کیا کہا سہیل؟
کیا واقعی تم اس بنگلے میں رہتے ہو؟ سہیل نے ہاں میں سر ہلایا تو ولی محمد نے معنی خیز انداز میں اسے گھورا اور بہانہ بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ سہیل کو ولی محمد کا یہ انداز کافی مشکوک لگا۔ اگلے دن سہیل نے ولی محمد سے پوچھا کہ اس کا کیا ارادہ ہے، جس پر اس نے لمبی خاموشی کے بعد کہا کہ سہیل، یہ بنگلہ آسیب زدہ ہے، اس میں جو رہتا ہے مر کر ہی وہاں سے نکلتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی سہیل کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگا کہ اللہ اسے اس مصیبت سے نجات دلائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد از جلد اس گھر سے چھٹکارا پا لے گا۔ حسب معمول اس دن بھی اس کی بس نکل چکی تھی تو اسے چار و ناچار قبرستان سے گزرنا پڑا۔ اس کی ملاقات پھر ستارہ سے ہو گئی، جو روزانہ اس سے ملنے اس کے بنگلے آتی تھی، لیکن آج وہ بھی قبرستان میں اس سے ملنے آ گئی تھی۔ دراصل اسے سہیل سے محبت ہو گئی تھی اور سہیل بھی اس میں دلچسپی لینے لگ گیا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ بنگلے تک پہنچ گئے۔ بیری کے درخت پر بیٹھی کالی بلی لپک کر ستارہ کے قدموں سے لپٹ گئی تو ستارہ نے پیار سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ سہیل کو حیرت ہوئی کہ یہ کریہ اور خوفناک بلی سے ستارہ کیسی انسیت رکھ سکتی ہے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ اسی رات سہیل جلدی سو گیا کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ گہری نیند کے دوران اس نے ایک نہایت ہی بھیانک خواب دیکھا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ تھی کہ اس کے بالکل سامنے فضلو خنجر لیے کھڑا ہے اور اس پر وار کرنا ہی چاہتا ہے۔ جیسے ہی وہ فضلو کو آواز دیتا ہے، وہ دھواں بن کر غائب ہو جاتا ہے۔ اب تو سہیل کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ فوراً اپنا بیگ پیک کرتا ہے اور اس جگہ سے بھاگ جانا چاہتا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوتی ہے اور کسی لڑکی کی زور زور سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ سہیل فوراً رک جاتا ہے اور سہم کر اپنے بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں فجر کی اذان ہوتی ہے اور اذان کے ہوتے ہی دستک بند ہو جاتی ہے تو وہ ہمت کر کے دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر تو کوئی بھی نہ تھا۔ سہیل اسی وقت جلدی سے سیڑھیاں اتر کر برآمدے میں آتا ہے تو فضلو سامنے آ جاتا ہے۔ وہی خون آلود خنجر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سہیل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں فضلو سے کہتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس پر فضلو کہتا ہے، اپنے پیچھے دیکھو، میرا شکار تم نہیں، میری اپنی بہن ہے جس نے ہماری عزت خاک میں ملائی ہے۔ سہیل پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ستارہ کھڑی ہوتی ہے جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ سہیل، مجھے میرے بھائی سے بچاؤ، مجھ سے شادی کر لو، ہم یہاں سے چلے جائیں گی۔ یہ منظر دیکھ کر سہیل کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی وقت اپنی پوری طاقت لگا کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور بھاگتا ہی چلا جاتا ہے۔ آخر کار وہ بس اسٹینڈ تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے شہر جانے والی بس کا انتظار ہوتا ہے۔ بس میں سوار ہوتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ہی سہیل کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو جاتا ہے۔ آج اس واقعے کو تقریباً 5 سال کا عرصہ بیت گیا۔ سہیل شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ آج بھی جب اسے اس خالی بنگلے کا خیال آتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں۔ ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سامنے لگے بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ شکریہ۔